اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائم علی اہلہا اما بعد. اذان محترم، آخری منزل سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کرب و بلا میں ورود سے پہلے نینوا کی. آقا اس مقام پر جب پہنچے، نینوا کربلا کے نزدیک موجود ایک آبادی، عقبہ ابن سمعان کہتے ہیں کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے قصر بنی مقاتل سے روانہ ہوتے ہوئے یہ حکم دیا تھا کہ اپنے ساتھ پانی کی مشکیں بھر لیں اور اگلی منزل کے جو سفر ہیں اس کے لیے تیار ہو جائیں. چنانچہ قافلہ ان کا چلا اور دوران سفر ایک موقع پر حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے: انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. ان کلمات کو 2-3 مرتبہ دہرایا ہے، اور یہ سن کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے شجاع بیٹے سرکار شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام شبیہ پیغمبر نے آگے بڑھ کر والد گرامی کی خدمت میں عرض کیا: بابا جان، میں آپ کے قربان جاؤں. آپ نے انا للہ بھی پڑھا اور اس کے بعد الحمدللہ بھی پڑھا، کیا وجہ ہے اس کی؟ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: انی خفقت برأسی فعنا بی فارس وہو یقول القوم یسیرون والمنایا تسری الیہم فعلمت انہا انفسنا نعیت الینا. میں نے اپنا سر زین کے ڈھلکان پر، زین کی کونچ پر رکھا ہوا تھا کہ مجھے اونگ آنے لگی. اسی دوران ایک شخص کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہہ رہا تھا: یہ لوگ رات کے حصے میں سفر کر رہے ہیں جبکہ موت ان کی جانب چلی جا رہی ہے. جس سے میں یہ بات سمجھ گیا کہ یہ ہماری موت کی خبر دے رہا ہے، خبر دینے والا مخبر. یہ سن کر شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بابا، خدا کرے کہ ہم کبھی بدی کا منہ نہ دیکھیں. کیا ہم حق پر نہیں؟ السنا علی الحق. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً ہم حق پر ہیں بیٹا، اور حق سے ایک قدم بھی ہٹے ہوئے نہیں ہیں. تو شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اذن لا نبالی ان نموت محقین. اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت کا کیا غم ہے؟ اپنے بیٹے کا جب یہ جواب سنا تو ارشاد فرمایا: جزاک اللہ من ولد خیر ما جزا ولدن ام والد. پروردگار تمہیں وہ جزائے خیر عنایت کرے، ایسی بہترین جزا جو کسی باپ کی طرف سے کسی بیٹے کو عطا ہوتی ہے. بہرحال اسی دوران اب یہ جب واقعہ ہوا ہے تو ذرا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا. جب آقا نے انا للہ پڑھا اور اس کے بعد الحمدللہ پڑھا تو یہ وہ وقت تھا کہ جو اندھیرا تھا، ابھی سورج نمودار نہیں ہوا تھا، سحر نمودار ہوئی اور سب نے فجر کی نمازیں پڑھی اور اس کے بعد مزید آگے روانہ ہوئے. ابھی نینوا نہیں پہنچے. جب نینوا میں پہنچے تو ایک دور سے ناگاہ سوار کو آتا ہوا دیکھا جو کوفہ کی جانب سے آ رہا تھا، کوفہ کی ڈائریکشن، کوفہ کی سمت سے آ رہا تھا. سب رک کر اسے دیکھنے لگے. جو ہی وہ ان کے قریب پہنچا تو اس نے حر اور ان کے ساتھیوں کو سلام کیا، لیکن مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے کسی ساتھی کو سلام نہیں کیا. اس نے ابن زیاد کی طرف سے ایک خط حر کو دیا جس میں یہ تحریر تھا: جأ بالحسین حین تقرأ کتابی ولا تنزلہ الا بالعراء علی غیر ماء وغیر حسن. جب تمہیں میرا یہ خط ملے تو حسین کو وہیں روک لو، دھر لو، وہیں روک لو، اور جتنا ہو سکے ان پر سختی سے کام لو، اور انہیں ایسے بے آب و گیاہ میں
بے آب و گیاہ میدان اور بیابان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں سے بچ کے جانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور میں نے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم سے اس وقت تک جدا نہ ہو جب تک وہ میرے اس خط پر تمہاری طرف سے عمل درآمد کرنے کی خبر نہ لے آئے۔ وسلام۔ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسی جگہ اور ایک ایسے بیابان میں مولا کو لے جانے کا حکم دیا گیا ابن زیاد کی جانب سے حر کو کہ جہاں پر ایک تو یہ کہ پانی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ڈیڈ اینڈ ہو، اس کے بعد پیچھے یا آگے جانے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس خط کے آنے کے بعد آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، یا ہمیں نینوا میں رکنے کی اجازت دے دو، یا ہمیں غازریہ میں رکنے کی اجازت دے دو، یا شفیہ میں سے کسی جگہ پر اترنے کی اجازت دے دو، مگر کوئی اجازت نہیں دی گئی، اور آقا ابا عبداللہ علیہ السلام پر پہرے کو تنگ کیا جانے لگا۔ کربلا کے نزدیک ایک آبادی ہے شفیہ یا شفع، اس جگہ پر موجود جو بیابان تھے وہاں پر آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو لے جایا جانے لگا۔ بہرحال امام علیہ السلام کو حر نے یہی جواب دیا کہ ہم آپ کے اس طلب کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ جو نامہ اور یہ جو خط لے کر آیا یہ شخص یہ ابن زیاد کو جا کے خبر دے گا، جو اس نے کہا ہے اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے یا نہیں، یہ سن کر جب اجازت نہ ملی اور مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کی اس بات کو قبول نہ کیا جانے لگا، تو زہیر ابن قین نے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا کہ اے فرزند رسول، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ صورتحال لمحہ بلمحہ سخت اور سنگین ہوتی جا رہی ہے، اب بھی وقت ہے کہ ہم اس مختصر سے ٹولے سے آسانی سے نمٹ سکتے ہیں، ان سے جنگ کرتے، ان کو مار دیتے، ختم کر دیتے۔ خدا کی قسم ان کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ہم پھر ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے کہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے زہیر، ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے۔ زہیر نے عرض کی، یہیں نزدیکی دریائے فرات کے کنارے ایک گاؤں ہے جو ایک مورچے کی صورت میں، وہ ہمارے لیے سیف جگہ بن سکتا ہے، ہم وہاں پر جا کر پناہ لے سکتے ہیں، جس کو 3 طرف سے دریا نے گھیرا ہوا ہے، اور وہ ہمارے لیے بہترین مورچہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اس گاؤں کو عقر کہتے ہیں۔ یہ سن کر امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من العقر، یعنی عقر سے خدا کی پناہ۔ یاد رہے کہ عقر کئی جگہوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور جن میں سے ایک جگہ عقر بابل بھی ہے جو کربلا کے نزدیک موجود تھی۔ عقر بابل یا کور بابل جو کربلا معلیٰ کے نزدیک ایک جگہ تھی۔ امام علیہ السلام نے حر سے فرمایا کہ ذرا اس سے اور آگے چلتے ہیں، اس جگہ تو نہیں جانا ہے، اس سے اور آگے چلتے ہیں۔ حر نے بات مان لی، اور یہ قافلہ تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک جگہ یہ قافلہ آ کے رکا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ جواب دیا گیا اس کو طف کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ حل لہا اسم آخر، کوئی اور نام بھی ہے اس کا؟ تو کئی نام بتائے گئے، نینوا بتایا گیا، غازریہ بتایا گیا، شط الفرات بتایا گیا، طف بتایا گیا، مگر آخر میں ایک نے یہ کہا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من الکرب والبلا، خداوندہ میں کرب اور بلا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر فرمایا یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے، یہی ہماری منزل ہے، خدا کی قسم اسی جگہ پر ہماری قبریں بنیں گی، خدا کی قسم یہی جگہ قیامت کے دن ہمارے محشور و منشور ہونے کی ہے، یہی میرے جد بزرگوار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ ہے، یہی وہ وعدہ گاہ ہے، اور اس کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ یہیں پر اتر جاؤ، یہیں پر رک جاؤ۔ اور پھر وہ مصائب جو ہم سنتے ہیں کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام سے خیموں کے نصب کیے جانے کا حکم دیا تھا، خیموں کے لگانے کا حکم دیا تھا، جیسے ہی آقا حسین علیہ السلام کی یہ بہن، دکھیاری بہن، علی کی صابرہ بیٹی جناب زینب خیمے میں گئی ہیں تو روتے ہوئے، سر پر خاک ڈالتے ہوئے
اپنے بھیا کو بلواتی ہیں جناب فضا سے اور کہتی ہیں کہ بھیا جب سے میں اس خیمے میں آ کر بیٹھی ہوں مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ اے بہن بے قرار نہ ہوئیے، بے چین نہ ہوئیے، آپ نے نہیں پہچانا یہ کس دکھیاری کی آواز ہے؟ آپ نے نہیں پہچانا یہ ہماری ماں زہرا کی آواز ہے کہ جو مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے اس وقت سے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اس کے آگے کی منازل انشاءاللہ آپ مزید آگے آنے والے اسی سلسلے میں اسی حصے کے اندر سماعت فرمائیں گے۔ پروردگار ہمیں غم امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنے کی اور زیادہ توفیق عنایت فرما، غم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں اور نصیب فرما کہ ہماری آنکھوں سے آنسو سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے غم کے بیان اور مصائب کے وقت ایسے جاری ہو جائیں کہ آنسوؤں کا ایک سمندر ہو کہ جو آنکھوں سے رواں ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔